اما بعد دوستو سورہ ہود کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ سورہ ہود کا پہلا رکوع ہے اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور یہ کہ استغفار کرو تم اپنے رب سے، ثم توبوا پھر متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف، یمتعکم متاعا حسنا وہ نفع دے گا تم کو، نفع اچھا دینا ایک وقت مقرر تک، اور دے گا ہر فضل والے کو اس کا فضل۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ اعراض کرتے ہیں، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ سو بے شک میں خوف کرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے تم پر۔ دوستو کل کا جو سبق تھا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ محکم ہیں، پھر ان کو تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، یعنی ہر مسئلے کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ ان مسئلوں میں سے میں نے ایک کہا تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کی ماں سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا لفظ تھا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تم کو ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ تیسرا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے ذمے لگایا، آپ جانتے ہیں کہ استغفار جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے نا، کافروں کے لیے تو نہیں ہے، کیونکہ استغفار کا تعلق ہے انسان کی زندگی میں ہونے والے گناہوں کے ساتھ، اور کافر جو ہے وہ تو نہ گناہ کرتا ہے نہ وہ کیا کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، کیونکہ کافر نیکی کرے بھی تو اس کی نیکی شمار نہیں ہوگی، وہ گناہ کرے بھی تو اس کا گناہ شمار نہیں ہوگا جب تک وہ کفر اور ایمان کے بارڈر کو کراس نہیں کرے گا۔ پھر اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا کہ یہ نیکیاں ہیں تیری اور یہ تیرے گناہ ہیں۔ جب تک وہ حالت کفر میں ہے تو کفر والا گناہ اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے کہ وہ کھلنے نہیں دیتا، وہ نیکی کرے وہ بھی قابل قبول نہیں، وہ گناہ کرے اس کا بھی کوئی اعتبار، اسے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ اس کے کفر کی وجہ سے ڈالا جائے گا۔ اب ذرا میرے دوستوں غور کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا دیا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے توبہ اور استغفار کیجئے، اور اپنے رب سے توبہ اور استغفار کیجئے، ثم توبوا الیہ پھر اس کی طرف متوجہ رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی مرتبہ معاف کرتے ہیں؟ اگر انسان کوئی گناہ کرے تو اس انسان کو اللہ کتنی مرتبہ معاف کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص گناہ کر کے دن میں 70 مرتبہ بھی توبہ کرے اللہ اس کو 70 مرتبہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور بعض روایات میں 100 مرتبہ کا بھی ذکر آتا ہے، اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ بھی توبہ کرے اللہ اس کو 100 مرتبہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ میں دوستو یہاں تھوڑا سا ایک معیار بنائیں، قرآن کو اور احادیث کو جو بیان کیا جاتا ہے ان کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنا، عملی زندگی میں اس کو لے کر آنا۔ جب ہمارے سامنے ایسے معاملات آتے ہیں تو ہم ان احادیث کو بھی بھول جاتے ہیں اور قرآن کی آیات کو بھی بھول جاتے ہیں، اور قطعی طور پہ ہم مال کے کل بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ذرا ایک بات سمجھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ جب توبہ کرتا ہے، توبہ کے لیے شرط کیا ہے، یا توبہ کس گناہ پر کی جاتی ہے؟ توبہ کی جاتی ہے گناہ
کبیرہ پر. گناہ صغیرہ کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ یہ کرو تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف، یہ کرو تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف. صغیرہ گناہ جو ہیں اللہ کے ہاں ان کا کوئی کھاتا نہیں ہے. نماز کے لیے وضو کیا، اللہ نے پہلے ویسے ہاتھ دھونے کے اوپر اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. کلی کی، منہ کے گناہ معاف ہو گئے، آنکھوں میں پانی ڈالا آنکھوں کے گناہ معاف ہو گئے، چہرے پہ پانی ڈالا چہرے کے گناہ معاف ہو گئے، پاؤں پہ پانی ڈالا پاؤں کے گناہ معاف ہو گئے. اللہ رب العزت حدیث پاک کے اندر آتا ہے حتیٰ خرج نقیہ، جب انسان وضو کر کے اپنی جگہ سے اٹھتا ہے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، ایک بھی گناہ اس کے کھاتے. اب دیکھیے ذرا نقطے کی بات ہے، سمجھیے گا انشاءاللہ ساری زندگی اللہ کے فضل سے آپ کو کام دے گی کہ گناہ صغیرہ تو اللہ رب العزت انسان کے اس طریقے سے معاف کر رہے ہیں، اور گناہ جو توبہ ہے اس کا تعلق ہے گناہ کبیرہ سے. اب گناہ کبیرہ کر کے، گناہ کبیرہ میں کیا ہے؟ زنا کرنا. گناہ کبیرہ میں کیا ہے؟ شراب پینا. گناہ کبیرہ میں کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. گناہ کبیرہ میں کیا ہے؟ دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، وعدہ خلافی کرنا. یہی گناہ کبیرہ ہے نا جی. اللہ کے پیارے پیغمبر کتنی بڑی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم دن میں 70 مرتبہ بھی کبیرہ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگو گے، میرا اللہ تمہارے 70 مرتبہ کبیرہ گناہ معاف فرمائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا جس آدمی نے دن میں 70 مرتبہ زنا کر لیا، جس آدمی نے دن میں 70 مرتبہ شراب پی لی، جس آدمی نے دن میں 70 مرتبہ جھوٹ بول لیا اور 70 مرتبہ وہ اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کی معافی کو قبول فرمائے. اور دوسری بات آپ کو میں سمجھا دوں کہ گناہوں کی معافی کا معیار دنیا میں ہے، آخرت میں نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. گناہوں کی معافی کا معیار دنیا میں ہے، آخرت میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی انسان کے جو گناہ معاف کرتا ہے نا، وہ دنیا کے اندر اعلان کیا گیا ہے کہ ہم تمہارے گناہ دنیا کے اندر معاف کر دیتے ہیں. آخرت میں اگر کوئی آدمی گناہ لے کر پہنچ گیا تو اس کی معافی نہیں ہے، اس کی کیا ہے؟ سزا ہے. جب اللہ نے، اب ذرا سمجھیے گا اگلی بات جو سمجھانے کی میں بات کرنے لگا ہوں، جب اللہ نے انسان کے گناہوں کی معافی کا میدان اور مقام دنیا بنایا تو ہم انسان کو کیوں سزا دینے کے لیے تل جاتے ہیں؟ کبھی ایک ہوتا ہے قانونی سزا، وہ ایک الگ بحث ہے. جو حدود شرع ہیں وہ ایک الگ بحث ہے کہ قانون اس کو کیا سزا دے رہے ہیں. ایک ہے ہماری انفرادی سزا، ہم کسی کو انفرادی سزا دینے کے کب سے مجاز ہو گئے اور ایسی سزا دیتے ہیں کہ وہ شخص بیچارہ جو گناہ گار ہوا ہے رہتی دنیا تک اس آدمی کو ذلیل ہم کرتے رہتے ہیں. اگر اس آدمی کا تذکرہ بھی کیا جائے، ہاں وہ جس نے وہ کام کیا تھا، وہ تو ایسا تھا، اس نے تو یوں کیا، ہم میرے دوستوں مجاز نہیں ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے پر قادر ہیں تو ہم بندے اللہ کے بندوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ ایک میں کئی مرتبہ یہ بات بیان کر چکا ہوں، استغفار کے اوپر. ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے زنا سرزد ہوا نا، انہوں نے آ کر قبول کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے قانون شریعت کے مطابق ان کو کیا دی؟ سزا دی. ان کو پتھر مارے گئے، شہید ہو گئے، رخصت ہو گئے دنیا سے. جب ان کو وہ شہید ہو گئے، ان کو دفنایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی. جنازہ ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ بیٹھ کر ان کے تذکرے کرنے لگے. جیسے ہماری عادت ہے، اللہ کا شکر ہے ہم تو چھوڑتے نہیں ہیں جب تک اس کو عین مقام مقصود تک نہ پہنچا دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تذکرے سنے تو آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ. یہ میرے دوستو جملہ پلے کے ساتھ باندھنے کے لیے میں بولنے لگا ہوں، اس کو باندھ لیجیے گا اور زندگی میں کبھی موقع ملے تو
اس جملے پہ غور کیجیے گا، اور پھر امید ہے انشاءاللہ ہم بڑے گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ جب صحابہ نے تذکرے کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر یہ توبہ پورے مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے اللہ سب کی بخشش فرما دے، اللہ سب کو معاف کر دے۔ تو یہ جملہ جو تھا نا آپ اللہ کے پیارے پیغمبر کا، یہ جملہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ ہم تھوڑا سا تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اگر کوئی بات کریں تو امید ہوتی ہے کہ اس کا حل نکل آتا ہے۔ جب ہم جوش میں آ کر فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، کئی مرتبہ وہ فیصلہ ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ اور یہ معاملات ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتے، ہم سمجھتے ہیں ساری زندگی کہ میں نے وہ کام کیا تھا، کمال کیا تھا، مجھے تو اس کی کوئی دنیا میں سزا نہیں ملی، مجھے تو یہ نہیں۔ یہ چیزیں کئی مرتبہ انسان کی زندگی میں نہ صحیح انسان کی اولادوں میں منتقل ہو جاتے ہیں، ان کے اثرات، یا اولاد میں منتقل نہ ہو تو قیامت کے دن انسان کے سامنے اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اس لیے کبھی بھی جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا فکر اولا ثم تکلم، پہلے سوچو پھر بولو، پہلے سوچ لو کہ کہیں کل کو اس جملے بولے ہوئے کے اوپر شرمندگی نہ ہو، معذرت نہ ہو۔ تو کیا فرمایا ان استغفروا ربکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں بھی روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ باقاعدہ طور پہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، معذرت کرتا ہوں۔ ثم توبوا الی، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، استغفار کیے نا پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ میرے دوستو اس آیت سے فقہا نے توبہ کے اصول بیان کیے۔ توبہ کے اصول کیا ہیں؟ انسان جو گناہ کیا ہے اس پہ شرمندگی ہو، جو گناہ سرزد ہو گیا ہے اس پہ شرمندگی ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم پختہ ہو کہ یا اللہ سچے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب نہیں کروں گا۔ ان استغفروا، گزشتہ پر شرمندگی، توبو، آئندہ کے لیے عزم کہ یا اللہ اب تیری طرف توجہ کروں گا، اب تیرے حکموں کے اوپر عمل کروں گا، اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے پھر کیا فرمایا کہ اگر تم یہ دو کام کر لو گے نا توبہ کے، کہ گزشتہ پر شرمندگی، آئندہ نہ کرنے کا عزم، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تمہیں نفع دوں گا، اچھا نفع دینا، الی اجل مسمی، اس وقت تک جب تک تمہاری زندگی ہے۔ اجل مسمی کا معنی کیا ہے؟ وقت مقرر تک۔ اور وقت مقرر کب تک ہے انسان کا؟ جب تک انسان دنیا کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اچھا نفع دوں گا، بہترین نفع دوں گا۔ یہاں پر ایک سوال ہے، کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں کسی کی غیبت اور چغلی بھی نہیں کرتا، میں توبہ اور استغفار بھی کرتا ہوں، پھر بھی میرا نقصان ہو جاتا ہے، پھر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ میرا نقصان ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی آزمائش، کبھی کوئی امتحان، کبھی کوئی آزمائش، کبھی کوئی امتحان آ جاتا ہے، کبھی بیماریاں آ جاتی ہیں، بیماریاں چھوڑتی نہیں ہیں، پھر اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی گھر میں بے برکتی ہے، کوئی کہتا ہے جی گھر میں نحوست ہے، کوئی کہتا ہے جی گھر میں کوئی جادو ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے۔ اس کی ویسے جواب تو اس کا بڑا زبردست ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 23 سالہ دور میں کیا گھر میں لڑائی نہیں ہوئی؟ کیا آپ کے 23 سالہ دور میں آپ کو بخار نہیں ہوا؟ کیا آپ کے میں جو تکلیفیں لوگوں نے دی ان کا تذکرہ نہیں کر رہا، وہ ایک الگ ہے نا جی۔ کیا 23 سالہ دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے سے گرے، آپ کی ٹانگ نہیں ٹوٹی؟ آپ 40 دن تک آپ معذور رہے، آپ چل بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ انسان کی توبہ اور استغفار کا معاملہ الگ ہے،
ان آزمائشوں کا آنا الگ ہے. ان آزمائشوں پر اور توبہ اور استغفار پر نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اسی آیت میں اللہ رب العزت نے فرما دیا وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، کہ جو آدمی آزمائشوں اور پریشانیوں اور توبہ اور استغفار اور عمل صالح کے درمیان زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو نفع بھی دیتا ہے اور اللہ اس کو اپنے فضل سے فضل بھی عطا کرتا ہے. اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ حضرات کو بات. اصل چیز ہے سونے رب کا فضل. ایک ہے عمل، عمل اور چیز ہے میرے دوستو، فضل اور چیز ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین. عام آدمی کی نیکی مقرب آدمی کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ گناہ بن جاتی ہے. ایک عام آدمی نیکی کرے اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جس نے نیکی کی ہے یہ عام آدمی. ایک اللہ کا مقرب بندہ نیکی کرے وہی اللہ کہتے ہیں نہیں تیرے شایان نشان یہ نیکی نہیں تھی، تیرے شایان نشان اس سے اعلیٰ درجے کی نیکی تھی، تیرے لیے یہ گناہ بن گیا. اسی طرح میں دوستو عام آدمی زندگی گزارتا ہے اس کو نفع ہی نفع ملتا ہے، پھر وہ آدمی توبہ اور استغفار کرے اللہ اس کو نفع حسنہ عطا کر دیتا ہے، ساتھ میں آزمائشیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر جب وہ انسان اس پہ ڈٹا رہتا ہے آزمائشوں پر بھی اعمال صالحہ پر بھی اللہ اس کو اس میں سے اپنا فضل عطا کرتے ہیں، اور یہ آزمائشیں اس کے عمل کو مزید نکھارنے کے لیے ہوتی ہیں تاکہ وہ اس مقام تک پہنچ جائے جس مقام تک اللہ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں. سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو یہ بات. اور اس کے بعد فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کرتے ہیں فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، سو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر. اگر وہ اعراض کریں تو میں ڈرتا ہوں تم پر. اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب سے. اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے.